خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جنگ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ابھی جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس میں جو راز بھید خدا نے اپنے بندہ پہ بیان کیے ہیں، میں آپ سب کی تعلیم میں پاسٹر ریاض صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام کی تفسیر کریں۔ آپ سب کی تعلیم ہاللیلویہ۔ خداوند کے دن کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے موقع اور یہ غنیمت ہمیں عطا فرمائی کہ ہم خدا کی آواز کو قبول کر سکیں۔ کیا کر سکیں؟ خدا کی آواز کو قبول کر سکیں۔ خدا کی آواز کو وہ شخص قبول کرتا ہے جو اس کی بشریت اور اس کی الوہیت پر ایمان رکھتا ہے۔ جس طرح آج آپ نے پولس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کے 2 باب، اس کی 6 اور 7 آیت کی ہم نے تلاوت کی، کیا لکھا ہے؟ بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا ہے اسی طرح اس میں کیا رہو؟ چلتے رہو۔ جس طرح مسیح یسوع خداوند کو تم نے کیا کیا ہے؟ قبول کیا۔ اس میں 2 باتیں، مسیح اور یسوع۔ تیسری بات ہے خداوند، چوتھی بات ہے قبول، اور 5ویں بات ہے چلتے رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 5 باتیں ہیں یہ ہماری زندگی کا روحانی درخشاں ہے۔ مسیح کون ہے؟ یہ ہماری زندگی کا سوال ہے۔ مسیح مسا شدہ اور مسا دینے والا ہے۔ مسیح خداوندوں کا خدا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھک جائے گا، چاہے وہ آسمانیوں کو ہو چاہے وہ زمینی ہو۔ یعنی کہ وہ سجدے کے لائق ہے، تمجید کے لائق ہے، ستائش کے لائق، حمد کے لائق، برکت کے لائق، قدرت کے لائق، عظمت کے لائق، حشمت کے لائق۔ جب دنیا کی ساری خوبیاں اس خداوند کے اندر موجود ہیں تو یہ یسوع ہے، جو میرے اور آپ کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ ہر شخص معاف نہیں کیا گیا اور ہر شخص اس کو قبول بھی نہیں کرتا۔ دنیا میں بہت سارے ابھی لوگ باقی ہیں جن تک یہ آواز کا پہنچنا ضروری ہے، مسیح کا، یسوع کا، خداوند کا، اور اس پر اس کو قبول کریں۔ بہت ساری قومیں اسے ایز اے مسیح تو مانتی ہیں، ایز اے یسوع تو مانتی ہیں، مگر اس کی مصلوبیت کا وہ انکار کرتی ہیں۔ اس کی تمجید اور ستائش تو کرتے ہیں، اس سے توبہ بھی کرتے ہیں، مگر اس کی شان کے مطابق اس کی پرستش نہیں کرتے۔ مگر میرے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسیح خداوند میرے لیے جلایا گیا، میرے لیے زندہ ہوا، میرے لیے اس نے موت کو شکست دی، میرے لیے موت فتح کا لقمہ بن گئی، اور میرے لیے اس کا کلام بشارت ہے، میرے لیے اس کا کلام خوشخبری ہے، میرے لیے کلام زندگی کا تاج ہے، میرے لیے کلام زندگی ہے، اور میرے لیے کلام ہمیشہ کی بندگی ہے۔ اس لیے میں دنیا کی چیزوں کا متلاشی نہیں،
بلکہ آسمانی چیزوں کا متلاشی ہوں، کیونکہ خدا نے زمین پر آ کر انسانیت کی شخصیت اور انسانیت کی بخشش کا اعلان کیا، اور اس نے کیا کہا؟ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ پہلی آیت مجھے ایک درس دیتی ہے، اور وہ درس کیا؟ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع کو خداوند قبول کیا، مسیح کو، یسوع کو خداوند کیا؟ قبول کیا، اسی طرح اس میں کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے، اس میں چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں۔ اگر ہم نے قبول کر لیا، ایمان لے آئے، رک گئے، اس کو یاد نہ کیا، اس کے آگے دعا نہ کی، اس کی پرستش نہ کی، اس کی صفتوں کو بیان نہ کیا، اس کی خوبیوں کو بیان نہ کیا، اس کی قدرت کو بیان نہ کیا، اس کے معجزات کو بیان نہ کیا، تو پھر ہمارا چلنا بھی مشکل ہے۔ چلتا وہ ہے جو مسیح میں ہے۔ ایک ہم چلتے کام کاج کے لیے، ہمارا بدن حرکت کرتا ہے اپنے گھر سے آفس تک، اور آفس سے پھر ہم گھر واپس لوٹتے ہیں۔ پھر ایک ہمارا بدن حرکت کرتا ہے گھر سے چرچ تک اور چرچ سے گھر تک، اور ایک ہمارا بدن خوشی کرتا ہے، قبول کرتا ہے کہ ہم خدا میں ٹھہرتے ہیں، خدا میں سوچتے ہیں، خدا میں جانتے ہیں، اور خدا میں قبول کیے جاتے ہیں، اور قبول تب کیے جاتے ہیں جب ہم خداوند کو شخصی طور پر جانتے ہیں۔ خدا پاک بشر نہیں ہے، یہ خدا بشر بھی ہے اور خدا بھی ہے، اس لیے یہ کامل خدا ہے، اس لیے خداوندوں کا خداوند ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے یہ جو مسیح ہے، یہ مسیح شدہ بھی اور مسیح دینے والا بھی۔ یہ دو ذاتیں لیے ہوئے، انسانی ذات اور الہی ذات۔ بعض اگر ہم انسانی ذات کی بات کرتے ہیں تو اسے نبیوں میں سے نبی مانتے ہیں، جب اس کی الہی ذات کی بات کرتے ہیں تو اس کی الوہیت، اس کی خداوندی اور اس کی عظمت کی بات کرتے ہیں، اس کی عظمت کی بات کرتے ہیں، اس کے اختیار محکم ہونے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ کہ دنیا سے دنیا کی طرف نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس کے بھیجنے کا اختیار باپ کے پاس ہے، اس کے باپ نے اسے بھیجا ہے، اور جو وہ بھیجا گیا ہے وہ باپ کے مقصد کو پورا کرتا ہے، باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، باپ کی رضا کو معلوم کرتا ہے۔ اس لیے تو وہ 7ویں کلمے میں کیا کہتا ہے؟ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اسے مجھے لینے کا بھی اختیار ہے اور دینے کا بھی اختیار ہے۔ کیا کوئی دنیا کا نبی، کیا دنیا کا رسول، کیا دنیا کا کاہن یہ بات کس اختیار کو اختیار سے کہہ سکتا ہے؟ کسی نبی نے یہ بات کہی، کسی کے پاس یہ جرأت نہیں تھی، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی روح کے بارے میں بات کر سکے، مگر یہ جو مسیح ہے، مگر یہ جو یسوع ہے، یہ جو خداوند ہے جسے ہم نے قبول کیا ہے، جس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، جس میں ہم قائم ہیں، جو مبارک ہے، جو جس نے میری نجاست کو دور کیا ہے، جس نے میرے گناہ کو دھویا ہے، جس نے میرے لیے میری خاطر کوڑوں کی مار کھائی ہے، جس نے مجھے زندگی کا تاج دیا ہے اور خود وہ کانٹوں کا تاج پہنتا ہے، جو میرے لیے صلیب اور بوجھ اٹھا کر چلتا ہے، اور جس نے میرے اور آپ کے لیے شفاعت کی کہ اب آپ ان کو معاف کر۔ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خدا ہماری ربشوں سے، خدا ہماری فطرت سے، خدا ہماری خواہشات کو جانتا ہے۔ اتنا ہم اپنی شخصیت کو نہیں جانتے جتنا مسیح ہماری شخصیت کو جانتا ہے، یہ یسوع ہماری شخصیت کو جانتا ہے، یہ خداوند ہماری شخصیت کو جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ کیونکہ یہ خالق کائنات ہے۔ دنیا کا نبی کسی کی شخصیت کو، کسی کے بھیدوں کو، کسی کے راز و امور کو، کسی کی سوچوں کو نہیں جان سکتا، مگر یہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ جانتا تم نے کیا کیا، کیا کرنے والے ہو، یہ سب کچھ جانتا ہے۔
جب یہ سب کچھ جانتا ہے تو یہ کیا ہے؟ میرا مسیح ہے، میرا یسوع ہے، میرا خداوند ہے، تو میں اس میں قائم ہوں، میں نے اسے قبول کیا ہے، میں اس کے عہد و پیمان میں قائم و دائم رہ کر زندگی کی منزل کی طرف رواں دواں ہوں۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ بس تم جاؤ غیر قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ۔ اور اس سے بڑھ کے اس نے کیا کہا؟ ان کو تعلیم دو، ان کو کیا دو؟ تعلیم دو، ایجوکیٹ کرو، میں آخر تک تمہارے ساتھ۔ آخر کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی، ہمارا آخر ختم ہو گیا، ہرگز نہیں۔ یسوع ہمارے ساتھ ہے، وہ زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ موت میں بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے جی اٹھنے میں بھی ہمارے ساتھ ہے، پھر وہ ہمیں زمین سے آسمان تک لے جانے تک وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، فرما دیتا، عرض کر دیتا۔ اس لیے آج کا میرا پیغام آپ کے لیے یہ ہے، یسوع کو قبول کرو۔ یسوع کو کیا کرو؟ قبول کرو۔ بار بار قبول نہیں کیا جاتا، بار بار توبہ نہیں کی جاتی، بار بار یسوع کو یسوع نہیں مانا جاتا۔ ایک ہی بار ایمان رکھنا ہے، ایک ہی بار اسے قبول کرنا ہے، اور ایک ہی بار عہد کرنا ہے، اور ایک ہی بار ارادہ کرنا ہے کہ یسوع میں چلتے رہو، یسوع میں ٹھہرے رہو، کیونکہ وہ ہم اور سجدے کے لائق۔ اگر وہ ہم اور سجدے کے لائق نہ ہوتا تو ہم اس میں جھڑ نہ پکڑتے، اس میں قائم و دائم نہ رہتے۔ جس درخت کی جڑ زمین کے اندر نہیں ہوتی وہ درخت اکھاڑا جاتا ہے، وہ درخت گر جاتا ہے، وہ اپنا ہراول پن کھو دیتا ہے۔ مگر جس درخت کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوتی ہیں تو زمین جو ہے اس کو خوراک عطا فرماتی ہے، اس کو نمی دیتی ہے، اور وہ درخت کا وہ درخت بنتا ہے، اور اس پر شاخ جو ہے پھل لگتے ہیں، اور وہ درخت ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو مسیح یسوع میں چلتے رہنا ہے، اس میں قائم رہنا ہے، اور اس کی باتوں کو سن سن کر اپنے بدن کی جڑوں کو زمین کے اندر اتنا مضبوط کرنا ہے کہ شیطان آئے وہ مجھے ہلائے، وہ مجھے جھنجھوڑے، اور وہ میری جڑوں کو توڑ نہ سکے۔ میں مسیح میں قائم رہوں، کیونکہ وہ جڑوں کے اندر میرے یسوع کا خون شامل ہے۔ میری مضبوطی کے لیے اس نے قربانی دی ہے، میری مضبوطی کے لیے اس نے فدیہ دیا ہے، میری مضبوطی کے لیے اس نے خون بہایا۔ جب آدم نے گناہ کیا تو زمین لانتی، زمین اس کے جلال سے محروم ہو، اس کی عظمت سے محروم ہوگی۔ میرے یسوع نے جب اپنا صلیب پر اپنا خون بہایا، اور جب اس نے کہا تمام ہوا، تو زمین کی بھی ساری نجاست کو اس نے دور کر دیا، اور زمین بھی اس کے خون کے وسیلے سے برکت میں بدل گئی۔ اگر زمین بدل سکتی ہے تو انسان تو اس کے ہاتھ کی تخلیق ہے، انسان کے اندر اس نے اپنا روح رکھا ہے تاکہ اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوں اور وہ خدا میں مقبول ہو۔ ہماری مقبولیت کا محور اور مداوا یسوع ہے، کوئی اور نہیں۔ اگر ہم نے یسوع کو یاد کرنا ہے، یسوع میں قائم رہنا ہے، تو پھر ہم نے اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جانا ہے۔ جب ہم گھر بناتے ہیں تو اینٹ کے اوپر جب اینٹ رکھی جاتی ہے تو گھر کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی جو پیمائش پوری ہو جاتی ہے، اس پر لنٹ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہے کوئی بھی موسم اثر نہ کر پائے۔ اسی طرح جب ہم خداوند میں جڑ پکڑتے ہیں، تعمیر ہوتے جاتے ہیں، پھر خداوند اپنے کلام کا لنٹر ہماری زندگیوں میں ڈالتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ
کے لیے محفوظ رہے، قائم رہے، دائم رہے اور اس کے نام کو پکارتے رہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں گناہ کرتے ہیں، پھر ہماری زندگی میں ایک ایک اینٹ جو ہے وہ پانی کی طرح کھرتی جاتی ہے اور ایک ایک اینٹ ہماری زندگیوں سے سرکتی جاتی ہے، پھر ہم زمین میں غرق ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، نیست ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں کوئی جاننے والا نہیں۔ اگر ہم نے اپنی جانکاری، اپنی پہچان خدا میں قائم رکھنی ہے تو پھر خدا کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، پھر خدا کی باتوں کو سننا ہے۔ مثال کی کتاب 3 باب ہے، میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر۔ اگر ہم نے خدا کی تعلیم کو فراموش کر دیا تو خدا کو فراموش کر دیا۔ اگر ہم نے خدا کی تعلیم پر عمل پر رہو گے تو خدا میں ہم مضبوط ہیں۔ خدا اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا ہم کمزور اور لاچار نہیں، خدا دنیا میں اس لیے لایا ہے میں اور آپ زوراور اختیار حاصل کریں۔ اس لیے یسوع مسیح نے جب ظاہر ہوئے جلال بدن میں تو شاگردوں پر انہوں نے کیا کیا؟ روح پھونکا اور کیا فرمایا کہ جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے جائیں، اور جن کے تم گناہ معاف کرو گے ان کے معاف کیے جائیں گے۔ روح کی قدرت دیکھیں، روح کے کام دیکھیں۔ خدا نے شاگردوں کو یہ حکم دیا، یہ اختیار دیا۔ تو آج کے میں اور آپ کیا یسوع کے شاگرد ہیں؟ یسوع نے مجھے اور آپ کو روح دیا ہے، مگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، ہم کسی کو معاف نہیں کرتے۔ مگر کلام ہمیں سکھاتا کہ اگر تم کسی کے گناہ معاف کرو گے تو معاف کیے جائیں۔ اب ہمیں اپنے ہاتھ بھیڑ بکریوں مینڈوں پر نہیں رکھنے، بلکہ اپنا اعتقاد مسیح پر، یسوع پر اور خداوند پر رکھنا ہے جسے ہم نے قبول کیا۔ اس یسوع کی عظمت کو سلام کرنا۔ مبارک ہے وہ جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا۔ میں اور آپ کیا ہے؟ مبارک ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے شریر پن کو دور کیا ہے، ہم نے اپنے بدن کے اس گناہ کو ترک کیا ہے جس کے وسیلے سے میں اور آپ ستائے جاتے ہیں۔ آج ماؤں کا دن، عظمت کا دن، بچوں کے لیے خوشی اور اطمینان کا دن ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک نکالیں پولس رسول کا خط افسس کی کلیسیا کے نام اور اس کا 6واں باب۔ ماؤں کے دن پہ کیا لکھا ہے؟ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو۔ اے فرزندو یعنی خدا کے بیٹے بیٹیوں، مسیح اور یسوع اور خداوند پر ایمان رکھنے والوں کیا کرو؟ اپنے ماں اور باپ کی کیا رہنا؟ فرما بردار۔ ان کی بات کو سننا ہے، ان کی سوچ میں اپنی سوچ ڈالیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، معاذ دنوں کو نہ مانا کریں، ان باتوں کو مانیں جس سے ہمیں قوت ملے، جس سے ہماری زندگیوں میں گواہی آئے، جس سے ہم خدا میں مقبول کیے جائے۔ ماں اسٹیٹس لگانے سے، ماما کرنے سے ماں کی عظمت نہیں بڑھتی۔ ماں کی عظمت تب بنتی ہے جب تم ماں کا حکم مانتے ہو، ماں کے ساتھ کام کاج کرتے ہو، ماں کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہو اور ماں باپ کا عزت و احترام کرتے ہو۔ وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے۔ وہ گران مسیح میں مقبول کیے جاتے ہیں جو ماں کی عظمت، ماں کی شان کو جانتے ہیں۔ ماں کے قدموں میں کیا ہے؟ جنت۔ جب جنت کی بات کرتے تو عزت کا نام آتا ہے۔ پاؤں ماں جو ہے وہ جنت کو ظاہر نہیں کرتے، پاؤں ماں کی عظمت کو، ماں کی زینت کو، ماں کے احترام کو ظاہر کرتے ہیں کہ عزت کرو تاکہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے۔ مسیح خداوند نے اپنی ماں کی عزت کی، مسیح خداوند نے اپنی ماں کا احترام کیا اور صلیب پر بھی، دکھ کے عالم میں بھی، تکلیف کے عالم میں بھی اس نے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر
آج سے بیٹا تیرا یہ ہے، اور یوحنا سے کیا کہا؟ آج سے تیری ماں یہ ہے بیٹے کے فرما بردار۔ اس نے ماں کو چھوڑا نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑا نہیں، تو خدا بھی ہمیں ایک لمحے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر وہ خدا ہے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ مجھے موقع دیتا رہتا ہے، کیونکہ یہ واجب ہے، اپنے باپ کی اپنی ماں کی عزت کرو، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ اگر ہم حکموں کو جانتے سمجھتے ہیں تو یہ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو۔ بچوں یہ کیا ہے؟ کیا ہے تمہارا کیا ہو؟ بھلا ہو، اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ یہ ایک اضافی برکت ہے۔ یہ وہ برکت ہے جس سے آپ اپنی عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں، ماں اور باپ کی فرما برداری کر کے، ماں اور باپ کے حکم کو مان کر۔ آگے ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی لکھا ہے، اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ۔ کچھ بچوں کے فرائض ہیں، کچھ ماں کے باپ آپ کے بھی فرائض، بلکہ خداوند کی طرف سے ان کی کیا کرو؟ تربیت کرو۔ کلام کیا ہے؟ یہ تربیت ہے۔ خادم کیا ہوتا ہے؟ کلیسیا کا باپ ہوتا ہے۔ میری طرف دیکھیں، مٹھائی کی طرف نہ دیکھیں، یہ مل جائے گی آپ کو۔ خادم کیا ہوتا ہے؟ کلیسیا کا باپ ہوتا، روحانی باپ، کیونکہ وہ آپ کو مسیح کی بات کرتا ہے، مسیح کی تعلیم دیتا ہے، وہ تمہیں نصیحت دیتا ہے، اور تمہاری پرورش میں وہ مددگار۔ ایک ماں باپ جو آپ کی پرورش کرتا ہے بدن کی، اور خدا آپ کی پرورش کرتا آپ کی روح کی۔ مسیح وہ ہے جس کا بدن بھی بچا رہے اور اس کی روح بھی بچی رہے۔ یہ کیسا کفارہ ہے کہ بعض ہمارا بدن بچے ہماری روح نہ بچے، بعض ہماری روح بچے ہمارا بدن نہ بچے؟ ہرگز نہیں۔ کلام میں لکھا مبارک وہ جو مسیح میں سوتے ہیں، جو سوئیں گے وہ اٹھائے جائیں گے، بس شرط یہ ہے کہ وہ مسیح میں سوئیں۔ اگر ہم مسیح میں ہیں تو مسیح میں سوتے بھی رہیں تو پھر ہم اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہم بس اپنی ڈگڈگی بجائیں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں کچھ نہیں ہوگا۔ تمام ایمانداروں کا جو سفر اور ہم سفر وہ کون ہے؟ مسیح خدا۔ سفر اور ہم سفر، اگر سفر میں کوئی اچھا دوست مل جائے تو وہ ہم سفر بن جاتا ہے۔ تو مسیح تو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، وہ میرا ہم سفر ہے، میرا ایلچی ہے، وہ میرا چرواہا ہے، میں اس کی بھیڑ ہوں، اس نے میرے آگے آگے چلنا ہے، میں نے اس کا حکم ماننا ہے۔ ہمارے کچھ فرائض ہیں، اور وہ فرائض کیا ہے؟ سب سے پہلا فرائض ہے ایمان کا۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا ادنے مطلق، یہ میرا فرائض ہے، میرے پر فرض ہے کہ میں اپنے ایمان کا اقرار کروں۔ یہ کلام خدا جو زندگی کا کلام ہے، جو روح کا کلام ہے، جو لفظی کلام ہے، یہ خوشخبری ہے۔ یہ کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ کس کی؟ ہمارے لیے، کہ مسیح خداوند قوالی سے پیدا ہوا، وہ ہمارے دکھوں کے لیے صلیب پر چڑھا، وہ مر گیا اور دفن ہوا، اور کلام مقدس کے مطابق وہ تیسرے دن کیا ہوا؟ زندہ ہوا۔ یہ سب سے بڑی اس زمین پر خوشخبری ہے خداوند کے جلال کی۔ اسی خوشخبری کو ہم سنتے اور سناتے ہیں۔ اس سے بڑی خوشخبری کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے مسلک کے لوگ ہیں، کسی کے پاس یہ خوشخبری نہیں ہے، مگر میرے اور آپ کے پاس مسیح یسوع اور خداوند کی یہ خوشخبری ہے کہ وہ مر گیا اور زندہ ہوا، اور آسمان پر خدا کا آپ کے دانے طرف کیا ہے؟ وہ بیٹھا۔ یہ خوشخبری ہمارے زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، یہ ہماری روح میں اتر جاتی ہے، پھر ہم توبہ کر کے مسیح کو قبول کر کے مسیح کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ شاگرد۔
यीशु ने अपनी जिंदगी में कितने शिगे तैयार किए? कितने तैयार किए? 12। और उसमें कितने मुनहरफ हुए? 1। इसलिए हमारी जिंदगी जरूरी है कि हम मसीह की तरह अपनी जिंदगियों में तौबा करके, मसीह को कबूल करके मसीह के शागिर्द बन जाए, मुनहरफ ना। इसी ने कहा था अच्छा होता कि ये पैदा ना हो। हम गुनाह करके ये बात हमारे कानों तक आए कि अच्छा होता कि तू पैदा ना होता, बल्कि मसीह खुदावन मेरा गवाह बने, अच्छा हुआ कि तू पैदा हुआ है, तू आज ही मुझसे पैदा हो। अपनी जिंदगी की नई पैदाइश का तजर्बा कर, मसीह में ठहर खा, मसीह में कबूल होगा, मसीह के खून और रूह में होगा और उसकी खुशखबरी को कबूल करके अपनी जिंदगी में ना हो और अपनी जिंदगी में रूहानी मज़ामीर गाया, रूहानी मज़ामीर गाए, तालीमात का बंदोबस्त करे। हम तो अपने घरों में तालीम का बंदोबस्त करते ही नहीं। हर कोई आज के दौर में देखो, हर कोई हीलर है, हर कोई डॉक्टर है, मगर शागिर्द और तालिब कोई नहीं बनना चाहता, खादम कोई नहीं बनना चाहता। मगर मसीह खुदावन सबसे बड़ा उस्ताद है। क्या है वो? सबसे बड़ा उस्ताद है। इसलिए ईमान के तौर पर अपने अंदर अपनी खुदी का क्या करो? इनकार करो और अपने अंदर खुद इत्मादी, ईमान की खुद इत्मादी तौबा करके, कबूल करके हासिल करो। खादम जब कलाम सुनाता है तो उसका दिल करता रहता है वो कलाम सुनाता जाए, क्योंकि वो बातें उसकी जात पर जाती नहीं होती, बल्कि वो खुदा की बात करता है, उसके बेटे की बात करता है। कितना प्यारा यूहन्ना लिखता है 3:16 में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि क्या करे? वो हमेशा की खुला चैलेंज है, खुला समुंदर है, कब मौका है हर शख्स के पास, हर जिंदगी के पास, हर बेटी के पास, हर बेटे के पास, हर कौम के पास, हर कबीले के पास, हर मजहब से तल्लुक रखने लोगों के पास कि खुदा ने क्या की? दुनिया से, इस दुनिया से क्या की? उसने मोहब्बत, मोहब्बत की वजह से उसने क्या कर दिया? अपना बेटा, अखलौता बेटा, फलौटा दुनिया में भेज दिया, ताकि जो कोई आलमे कुल, जो कोई उस पर मान लाए, वो क्या नहीं होगा? हलाक, वो मरेगा नहीं, बल्कि वो जिंदा होगा और उसे हमेशा की अबदी, अजली, क़यामती जिंदगी मिलेगी। आमीन। आखिरी बात, पहला तिमोथियुस उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावन मसीह यीशु का शुक्र करता हूं। मैं यानी कि शख्स की बात की जा रही है, मैं शख्स हूँ, आप वो शख्स हैं। हमारी शख्सियत क्या है? इंसानी। हमारी शख्सियत क्या है? इंसानी है। तो क्या बात हो रही कि मैं अपनी ताकत जो खुदा ने मुझे दी है, और इस ताकत का अमल अब शुरू कहां से होता? मां के पेट से। और वक्त के साथ साथ ये ताकत और खुदा की बख्शिश बढ़ती जाती है। तो मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का, जिस पर मैंने ईमान रखा है, शुक्र करूं। किसी और के बारे में नहीं लिखा। किसके बारे में लिखा है? अपने खुदावंद यीशु का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे दीनदार समझा। कितनी बड़ी बात है कि उसने, किसने? यीशु ने मुझे क्या समझा? दीनदार समझ, ईमानदार समझकर अपनी खिदमत के लिए क्या कर लिया? मुकर्रर कर। खिदमत मार खादम ही नहीं करता, कलीसिया और खादम मिलके खिदमत करते, मिलकर खुदा की सलीब उठाते, मिलकर उसके गवाह बनते हैं। खाली कुर्सियां खिदमत नहीं करती, कलीसिया जिंदा दिल, जिंदा ईमान, था बेटे बेटियां खुदा की खिदमत करती। खिदमत का अजर देखिए बहनों का, माँ का,
तो मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें सुबह सवेरे किधर जाती हैं? कब्र पर जाती, फिक्र करती, रात भर वो सोई नहीं होगी, अपने खुदावंद का दीदार के लिए जाती। हालांकि उन्हें मालूम है, जानकारी है, कुछ वक्त के हुक्मरानों ने यीशु मसीह की खबर को सील कर दिया था और उस वक्त की रोमी हुकूमत ने उस पत्थर को, भारी पत्थर उसके मुंह पर रखकर अपनी मौत सादर फरमा दी थी, अपना इख्तियार सादर फरमा दिया था। उसके बावजूद वो यीशु के दीदार के लिए खुशबूदार चीजें लेकर गए और खुदावन ने इनकी खिदमत को देकर इंतजाम किया और पत्थर को लुढ़के हुए पाया और कब्र को खुले पाया। इसलिए यीशु को कोई कैद में नहीं रख सकता। अगर यीशु किसी की कैद में नहीं आ सकते तो यीशु के लोग, यीशु के हवारी, यीशु के बेटे बेटियां भी किसी की कैद में नहीं आ सकते। फिर से पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। पहला तीमुथियुस एक बार मिलकर पढ़ते, निकाला सब मिलके पढ़े। मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावन मसीह यीशु का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दीनदार समझकर अपनी खिदमत के लिए क्या कर लिया? मुकर्रर कर दिया। आमीन। एक दूसरे को खुदावन को कबूल करें। आमीन। खुदावन आपके साथ।